مقصود حیات مالک دنیا و دین کعب ایمان مدد بیر صدیق عمر اسب عثمان و علی بطفیل ہما اصحاب درخشاں مدد غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعب ایمان مدد آسیم لبن کشت طالب بخشش ہستم بحر زہرا و موئی شاف عیسیاں مدد در گلو توق غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلوا ہدی وبالاہتداء دقیق ونورا به الاقتداء یدیق وعلی آلہ وصحابہ الذین سعدوا فی معارج الحق بالتحقیق وصاعدوا فی مناہج صدق بالتصدیق اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آج ہمارا اللہ کے فضل و کرم اور رحمت دو عالم نور مجسم محبوب خدا شب یسرا کے دولہا خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کے طفیل اور اس کے محبوبین کی عطا سے بعنوان سنت خیر الانام جشن شادی خانہ آبادی کی ایک محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ نور چشمی محمد عرفان اشرفی سلمہ جن کا نکاح کل ہونے والا ہے، رب قدیر کی بارگاہ ہمیں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دامن میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے، ان کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے۔ اور آج کی اس اسٹیج پر جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھ بھی رہے ہیں، جہاں علماء ذوی الاحترام کا ایک عظیم قافلہ ائمہ اعظام مدح خانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں خانواد شفیہ کی اس جودھ پور میں سکونت پذیر شخصیت ناظم اعلیٰ خلیفہ حضور سرکار کلام حضرت علامہ مولانا سید شاہ محی الدین اشرف اور ان کے فرزند خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید معین الدین اشرف بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے عزیزم کو خلافت سے نوازا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس خلافت کی برکتیں رب انہیں عطا فرمائے اور اس کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مجھ سے قبل مولانا آدم صاحب تھوڑی دیر کے لیے آئے اور ایک بات اس میں سے خاص طور سے یہ کہی کہ آج کل شادی اور نکاح کے موقع پر جو دھمال ہوتے ہیں، غیر شرعی کام ہوتے ہیں، یہاں کم از کم دوسرے نوجوانوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، ایک پیغام ہے کہ شادی کے موقع پر جو کہ ایک عبادت ہے، ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اپنے آقا مولا احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں ایک بار اور بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت زیادہ دیر خطاب نہیں ہوگا، کم سے کم میرے سامنے 40 لوگ تو بیٹھے ہیں۔ اللہ ایک چلہ تو ہو ہی گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں گن رہا تھا تو 40 سے ایک دو اوپر ہوں گے، ورنہ 40 سے کم نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ اچھی نیت سے بیٹھے ہیں اور کچھ لینے کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ 40 ہی کافی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت تاریخ شاہد ہے حق ہے۔ کہ باطل ہزاروں تھے مگر جنگ بدر میں 313 ہی کافی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعداد نہیں دیکھی جاتی، خلوص دیکھا جاتا ہے۔ جتنا خلوص ہوگا، جتنی اچھی حسن نیت ہوگی رب کی بارگاہ میں، اتنی ہی اس کی قبولیت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور بہت آہستہ آہستہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا آگے بول دیجیے حق ہے۔ میں اس لیے بلوا رہا ہوں، تقریر تو میں ہی کروں گا، کچھ دھکا آپ کو دینا پڑے گا۔ اللہ سے کتنے لوگ ڈرتے ہیں؟ ہیں ان میں سے کوئی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ ارے اٹھا دیجیے۔ کافی تعداد ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، وہ کیا حق ہے انشاءاللہ اس پر بھی خطاب ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس نے خطاب ایمان والوں سے کیا۔ سبحان ایمان والے آپ ہیں یا نہیں؟ جب ایمان ہوگا تبھی رب کی خشیت ہوگی۔ بے شک۔ جب ایمان ہوگا تبھی دل میں رب کا خوف ہوگا۔ ایمان نہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ صاحب ایمان ہے تو اللہ کا، ارے بولو نا، خوف سمجھتے ہیں نا، ڈر ہے۔ مگر یہ ایمان ہے کیا کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا ایمان کے لیے یہی کافی ہے؟
کیا تمہارے ماں باپ تمہارا نام عبداللہ عبید اللہ رکھ دیں؟ کیا یہی نام ایمان کے لیے کافی ہے؟ کیا پانچوں وقت اللہ نے توفیق دی مسجد میں نماز پڑھنے والا ہو، رمضان کے روزے رکھنے والا ہو، صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، مالک استطاعت ہو، حج کرنے والا ہو؟ کیا ایمان کے لیے یہی کافی ہے؟ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان ہے کیا۔ جب ایمان سمجھ میں آئے گا تو اللہ سے ڈرنے کا کیا حق ہے، کیسا حق ہے، وہ سمجھ میں آئے گا، اور تبھی یہ دعا بھی ہوگی کہ اللہ مجھے موت دینا تو اسلام اور ایمان کی حالت میں دینا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایمان کسی پنساری کی دکان سے ملتا ہے؟ کہاں سے ملتا ہے؟ کوئی دکان ہے ایمان کی؟ ایمان کسی مدرسے سے ملتا ہے؟ ایمان کسی خانقاہ سے ملتا ہے؟ یہی سمجھنا ہے کہ ایمان کیسے ملتا ہے۔ ایمان نام نہ تو علم کا ہے، اور ایمان نام نہ تو جاہل رہنے کا ہے۔ بہت غور سے میری بات سنیں گے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، لیکچرر ہوں گے، مگر کیا سبھی صاحب ایمان ہیں؟ بولیے، آپ کے جودھپور میں جتنے ڈاکٹر ہیں سبھی ایمان والے ہیں؟ جتنے انجینئر ہیں ایمان والے ہیں؟ جتنے پروفیسر ہیں ایمان والے ہیں؟ حالانکہ سب پڑھے لکھے ہیں۔ تو کیا پڑھا لکھا ہونا یہ ایمان ہونے کی دلیل ہے یا راستہ ہے؟ اور یا اس کو پلٹ کے کہہ لیں کہ جاہل ہونا یہ ایمان کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ میں نے بہت سے جاہلوں کو دیکھا جو انگوٹھا ٹیک ہیں، جنہیں لکھنا بھی نہیں آتا، جنہیں پڑھنا بھی نہیں آتا، مگر پڑھے لکھے ایمان والوں سے بھی زیادہ ان کے پاس ایمان ہے۔ ایمان کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، ایمان یہ علم کے راستے نہیں آتا، ایمان یہ جاننے کے سبب سے پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایمان کے لیے جہالت یہ رکاوٹ ہے۔ کیا پڑھے لکھے نہ ہو تو ضروری نہیں کہ آپ صاحب ایمان نہیں ہوں۔ آپ مدرسے نہ گئے ہوں، اسکول نہ گئے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھے مسلمان نہیں ہوگے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت سلطان باہو، بظاہر اللہ کا کوئی بھی ولی ہو جاہل نہیں ہوتا، ہر ولی اللہ کا عالم ہوتا ہے، لیکن بظاہر حضرت سلطان باہو نہ کسی مدرسے میں گئے تھے، نہ تختی لکھی تھی، نہ کاپی لکھی تھی، نہ کوئی استاد سے علم حاصل کیا تھا، اگر اپنی زبان میں کہیں تو کورے جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ہل چلاتے تھے، کسان تھے۔ ایک بارات آئی، اور جب بارات آئی رات کا وقت تھا، راستہ بھٹک گئے،
تو دیکھا کہ ایک کھیت میں کسان ہے جو ہل چلا رہا ہے. سوچا کہ اسی سے راستہ پوچھ لیا جائے. انہیں جانا تھا احمد نگر. کہے بابا رات کا وقت ہے, ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں, آپ اگر ہمیں رہنمائی کریں تو بڑی کرم فرمائی ہوگی. کہا بیٹا تم لوگوں کو جانا کہاں ہے؟ کہا بابا ہم لوگوں کو احمد نگر جانا ہے. کہا میرے پیچھے آتے جاؤ, میں تمہیں احمد نگر پہنچا دوں گا. سارے باراتی پوری توجہ سے سنیں, سارے باراتی حضرت سلطان باہو کے پیچھے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. چلتے چلتے سلطان باہو نے ان سے کہا ذرا اپنا سر اٹھاؤ, احمد نگر آ گیا. جب انہوں نے سر اٹھایا تو اپنے آپ کو جہاں جانا تھا وہاں نہیں پایا, بلکہ اپنے آپ کو گنبد خضرا کے چھاؤں میں پایا. جتنے باراتی تھے کہا حضور ہمیں تو احمد نگر جانا تھا, آپ تو ہمیں مدینہ لے آئے. ہم تو باراتی ہیں, ہمیں ایک شہر میں جانا تھا جس شہر کا نام احمد نگر ہے. تو حضرت سلطان باہو نے جواب دیا سن, مجھے کسی نگر کا پتہ نہیں ہے, بس میں ایک ہی نگر کو جانتا ہوں اور وہ نگر ہے مصطفیٰ کا نگر, احمد نگر. تو جو میں جانتا تھا اسی نگر میں میں تجھے لے کے آ گیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مخدوم شاہ سمنا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے, علم لدنی حاصل تھا, اللہ کی بارگاہ کے مقرب تھے, اور پہنچ اتنی تھی کہ پڑھے لکھے صاحب ایمان بھی وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے جہاں پہ حضرت سلطان باہو خود پہنچے تھے اور براتیوں کو بھی پہنچا دیا. تو ایمان کے لیے نہ تو جاننا ضروری ہے, اور ایمان کے لیے نہ تو جہالت نہ جاننا رکاوٹ ہے. اس لیے کہ اگر ایمان کے لیے جاننا ضروری ہوتا تو ابو جہل کو یہ پتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی, اسے علم تھا. وہ کہتا تھا کہ انی نعلم انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لا نؤمن بک, میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہو, اللہ کے نبی ہو, مگر باوجود اس کے میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں. تو بتائیے کیا ضروری ہے کہ جاننے کے بعد لوگ ایمان لائیں؟ کتنے ہمارے نان مسلم بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے. کتنوں نے یہ کہہ دیا, گاندھی جی نے یہ کہا کہ اگر حسین کے 72 ساتھی ہندوستان کی آزادی میں مجھے مل جاتے تو اتنا ٹائم نہیں لگتا, 2 دن میں ہی ہندوستان کو فتح کر لیتا. کتنے لوگوں نے اسلام کی شان و شوکت بیان کی, لیکن اس شان و شوکت کو بیان کرنے کے باوجود بھی, جاننے کے باوجود بھی وہ ایمان لائے نہیں لائے. ایمان کے لیے جاننا یہ ضروری نہیں ہے. آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ ایمان کے لیے جانے نہ مگر پہچاننا ضروری ہو, معرفت ضروری ہے. جیسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں مگر پہچانتے نہیں, ایسے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں. اخباروں میں ان کا نام آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, مگر آپ اسے پہچانتے نہیں کہ یہ وہی ہے. معرفت خاص ہوتی ہے, علم عام ہوتا ہے. تو ایمان نام معرفت کا بھی نہیں ہے. اگر ایمان پہچاننے سے حاصل ہو جاتا
تو یہودیوں کو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ نبی اس طریقے سے جانتے تھے کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی پہچان میں خطا نہیں کرتا، ایسے ہی یہودیوں کو بھی کوئی خطا نہیں تھی، مگر اس پہچان کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو ایمان نہ تو جاننے کا نام ہے نہ تو پہچاننے کا نام ہے، بلکہ شارٹ میں یہ کہہ دوں کہ اگر ایمان نام ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو ماننے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاننے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، ماننے سے ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اور جتنی زیادہ آپ کے اندر ماننے کی صلاحیت ہوگی اتنے ہی زیادہ آپ کے اندر ایمان ہوگا۔ صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، تبھی تو ان کا ایمان ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حج کا موقع ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابہ ایو شہر ھذا، حج کہاں ہوتا ہے؟ معلوم ہے؟ بغداد میں ہوتا ہے کہ ایران میں ہوتا ہے؟ ارے حج کہاں ہوتا ہے؟ مکے میں ہوتا ہے۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے مکے میں ہوتا ہے، تو کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ حج کہاں ہوتا ہے؟ اور وہ بھی حج کے دوران میرے آقا پوچھ رہے ہیں ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام خاموش، کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، سبحان اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر میرے آقا نے سوال کیا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے پھر وہی جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر میرے آقا نے سوال کیا ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ سارے صحابہ خاموش، کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ صحابی یہ حدیث کسی تابعی کو دے رہے تھے، نقل کروا رہے تھے، تو اس تابعی نے پوچھا آپ کو پتا نہیں تھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے؟ آپ کو پتا نہیں تھا یہ شہر مکہ ہے؟ آپ کو پتا نہیں تھا کہ دوشنبے کا دن ہے؟ ارے 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع، کسی کو تو پتا ہوگا، مگر سب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے، معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کعبہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دوشنبے کا دن ہے۔ تو صحابی رسول نے جو جواب دیا تھا وہی صحیح معنوں میں سچا ایمان ہے۔ کہے تابعی سن، مجھے کیا، سارے صحابہ کو پتا یہ شہر مکہ ہے، سارے صحابہ کو پتا یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، سارے صحابہ کو پتا یہ پیر کا دن ہے، مگر ہم خاموش اس لیے تھے کہ ہم تو مصطفیٰ کی مرضی جاننا چاہتے تھے۔ اگر میرا یار مکے کو مدینہ کہہ دیتا، ذی الحجہ کو محرم کہہ دیتا، پیر کو جمعہ کہہ دیتا، ہم اسی دن مکے کو مدینہ جان لیتے، پیر کو جمعہ جان لیتے، ذی الحجہ کو محرم جان لیتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان یہ ہے ایمان۔ واہ واہ، ایمان یہ ہے اپنی نہیں چلتی، سب کچھ آقا کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا جائے، جو مصطفیٰ کہے اسے مان لیا جائے، یہی ایمان ہے۔ بے شک بے شک، اور اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے
ایمان والوں کو. آپ نے بھی کہا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے وَمَا أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے کہ نہیں؟ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اب یہ جو آیت ہے یہ در حقیقت خوف الہی، خشیت الہی کے لیے. اگر اس پر انسان کو ایمان ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان بدکار نہیں ہوگا، کوئی مسلمان برے کام نہیں کرے گا، بلکہ ہر مسلمان کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر ہم کوئی برا کام کریں گے تو پڑوسی دیکھے یا نہ دیکھے مگر اللہ دیکھ رہا. ایک بات بتائیں، ایک آدمی ہے 3-4 دن سے تھکا ہوا ہے اور وہ آپ کے گھر میں مہمانی کے طور پہ آ جائے، اسے سونا ہے، نیند چاہیے، تھکان ہے، کہا جلدی سے کھانا دے دو، کمرے میں مجھے سلا دو. آپ نے کھانا دے دیا، کمرے میں بستر پہ بٹھا دیا، کہا کہ بھیا یہاں سو جاؤ. آپ نے کمرہ جیسے ہی بند کرنا چاہا، دروازہ جیسے ہی بند کرنا چاہا تو اس آدمی سے کہا بھیا ایسا ہے آپ اس کمرے میں سو تو رہے ہو مگر یہ جو بل دیکھ رہے ہو، بل کبھی کبھی ادھر سے سانپ آ جاتا ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ ہی اگر تھکے ہوں گے اور کسی رشتہ دار کے وہاں جائیں اور بڑی تھکان لگی ہو، نیند کی ضرورت ہو، آرام کی ضرورت ہو، اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہاں سے کبھی کبھی سانپ آتا ہے تو قاعدے سے نیند آئے گی؟ بولو. نیند لگے گی بھی، ایک دم کھولو گے دیکھو کہ کہیں سانپ تو نہیں آ رہا ہے. رات گزر جائے گی صرف اسی بات کے دیکھنے میں کہ کہیں سانپ تو نہیں آ رہا ہے. حالانکہ سانپ کا آنا ضروری نہیں تھا، صرف سانپ کے آنے کا شک تھا. مگر اتنا خوف، پوری توجہ، سانپ کے آنے کا یقین نہیں تھا. سانپ آ بھی سکتا اور سانپ نہیں بھی آتا، سانپ کے آنے کا شک تھا، ڈاؤٹ. مگر ایک ڈاؤٹ نے، ایک شک نے رات بھر کی نیند کو برباد کر دیا. نیند کی ضرورت تھی، چین کی ضرورت تھی، آرام کی ضرورت تھی، سکون کی ضرورت تھی، اطمینان سے نیند لینے کی ضرورت تھی، مگر نیند غائب، قرار لٹ چکا. میں نے پوچھا تو سویا کیوں نہیں؟ پتہ نہیں رات میں سانپ آ جاتا اور ڈس لیتا، اس لیے سانپ کے آنے کے شک نے مجھے رات بھر جاگنے پہ مجبور کیا. سوچو، سانپ کا آنا ضروری نہیں تھا، صرف ڈاؤٹ تھا. ہم ہو یا تم ہو، یہ ہو یا کوئی ہو، رات بھر کی نیندیں چلی جاتی ہے کہ کہیں سانپ آ نہ جائے، اور وہ رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے، وہ رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے ہوا معکم اینما کنتم واللہ بصیر بما تعملون. اے انسان، گناہ کرتے وقت، برائی کرتے وقت، شریعت کے خلاف کام کرتے وقت، وہ کام جس سے رب راضی نہ ہو، جتنا تجھے سانپ کے آنے کا شک تھا، اور اتنا ہی اگر تو رب کے آنے کا یقین کر لے، رب کے ہونے کا یقین کر لے، رب کے دیکھنے کا یقین کر لے،
رب کے موجود ہونے کا یقین کر لے تو تو ہی سچا صاحب ایمان ہوگا اور اللہ پر تیرا صحیح معنوں میں یقین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کہتے ضرور ہیں کہ اللہ کا خوف ہے, حقیقت تو یہ ہے صرف کہتے ہیں. اللہ سے ڈرتا بولو نا کوئی نہیں. آپ تو ایسے ہو, ٹریفک پولیس والے ہیں نا, ہے کہ نہیں؟ بائک پہ 3 آدمی بیٹھ جائیں, جیسے ہی آتے ہیں سگنل اتار دیتے ہو, ادھر آگے بیٹھ جانا کہیں وہ چالان نہ کاٹ دے. کار چلاتے ہو بیلٹ پہن لیتے ہو, راستے بھر کہیں بیلٹ نہیں لگاتے, جیسے شہر میں انٹری کرتے ہو بیلٹ لگاتے تھے. کیوں؟ چالان کاٹ دے گا تو. ریڈ سگنل ہے رک جاتے ہو, آگے نہیں بڑھتے, اور ادھر ادھر دیکھتے ہو کہ ٹریفک پولیس والا کہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے, کہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے. دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے, فوراً کھڑے ہو گئے. اور اگر یہ احساس ہو جائے کہ وہ دیکھ نہیں رہا ہے تو ریڈ لائٹ میں بھی آپ پار ہو جاتے ہو. کہا دیکھ تو نہیں رہا, نکل گئے. جب تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھ نہیں رہا ہے, ریڈ لائٹ کراس کر گئے, جب تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ 2 آدمی کو بیٹھایا ہے, ٹریفک پولیس والا نہیں ہے, آپ 2 آدمی کو پار کر جاتے ہو. جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں ٹریفک پولیس والا نہیں ہے, بغیر بیلٹ پہنے ہوئے کار آگے بڑھا دیتے ہو. لیکن جیسے ہی نظر ٹریفک پولیس والے پہ پڑتی ہے, ریڈ لائٹ پہ لک جاتے ہو. اگر کوئی 2 سواری بیٹھی ہے اتار دیتے ہو, صرف اس بات کا خوف ہے چالان نہ کر دے, 100 روپیہ دینا نہ پڑے, 200 روپیہ دینا نہ پڑے. اے بندے, تو اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ ٹریفک پولیس والا تجھے دیکھ رہا ہے, ارے وہ دیکھے یا نہ دیکھے ضروری نہیں کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے, مگر اس بات کا یقین ہے کہ تو چاہے یہاں رہے وہاں رہے, خلوت میں رہے جلوت میں رہے, اکیلے رہے دوستوں کے ساتھ رہے, تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اگر اسی بات کا تجھ کو یقین ہو جائے تو اس سے کبھی کوئی گناہ کا صدور ہی نہیں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے ڈرو, بات اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق. زبان سے ڈرنا نہیں ہے, زبان سے تو لوگ بول کے سبھی کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں. ڈرنا تو یہ ہے خلوت میں بھی اللہ کا خوف ہو, 4 لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا خوف ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اب یہ نکاح, اب یہاں پہ یہ بات میں علماء کی پوری توجہ چاہتا ہوں, اور یہ نایاب نقطہ ہے نکاح کے لیے. نکاح جب ہوتا ہے کسی کا تو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے. اور یہ خطبہ جو نکاح ہے یہ سنت ہے, اور اس خطبہ نکاح میں جن آیتوں کی امام یا قاضی تلاوت کرتا ہے یہ آیتیں وہی ہیں جن کو سرکار نے خود نکاح میں تلاوت فرمایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ جیسے خطبہ جمعہ کسی نے ترتیب دے دیا اور آیتوں کا, یا خطبہ رضویہ اعلیٰ حضرت نے ترتیب دیا تو اپنے طور پہ ترتیب دیا. نہیں, خطبہ نکاح میں جن آیت کو قاضی پڑھتا ہے در حقیقت ان آیات کا انتخاب میرے سرکار نے خود فرمایا. جہاں نکاح میں خطبہ سنت ہے, ان آیات کا پڑھنا بھی نکاح میں سنت ہے کہ میرے سرکار نے اسے تلاوت فرمایا.
اب ایک بات بتائیے، شادی کا موقع اگر میں 40ویں کی تقریر کرتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہاں سے پکڑ کے لے آئے، ان کو ہوش ہی نہیں کی خوشی کا موقع ہے، اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، آج تو یہ موت اور میت کی بات کر رہے ہیں، تو مجھے آپ لوگ غلط تو بولتے ہی نا، اتنا تو ضرور شکایت کرتے کہ سید صاحب کو یار شادی سے متعلق، نکاح سے متعلق پورا بیان نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو بولنی چاہیے تھا۔ یا میت 40ویں میں تیجے میں بلا لیا مجھ کو، اور میں وہاں حدیث پاک پڑھوں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے نکاح سے دوری اختیار کی، اعراض کیا، وہ میرے راستے پر نہیں۔ تو آپ نے یہ پاگل تو نہیں ہو گئے یار، ابھی تو تیجا ہے 40واں اور یہ نکاح کی آیت پڑھ رہے ہیں، نکاح کی حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، تو آپ شکایت تو کرو گے نا، آپ کو عجیب سا تو لگے گا نا۔ جو موضوع ہے اگر اس موضوع کے بالکل عکس کوئی بات کی جائے، جو ٹاپک ہے اس ٹاپک کے خلاف کوئی بات کی جائے تو انسان کو اٹپٹا ضرور لگتا ہے، اور اگر موضوع کے مطابق خطاب ہو، موضوع کے مطابق خطاب ہو تو یہ ہوتا کہ ہاں جس چیز کے لیے ہم نے حضرت کو بلایا تھا اس چیز سے پورا تو نہیں، تھوڑی سی روشنی تو ضرور ڈالی۔ اب علماء کی پوری توجہ، نکاح میں جن آیت کی تلاوت آپ کرتے ہو خطبہ نکاح میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہی آیت پڑھی جاتی ہے نا۔ مجھے یہ علماء بیٹھے ہیں، اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں، اس میں کہیں نکاح اور شادی کا بیان ہے؟ جس آیت کو سرکار نے پڑھا اور جس آیت کو خطبہ نکاح میں ہم پڑھتے ہیں، اس آیت کا براہ راست نکاح سے، شادی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، اور بھی آیات ہیں عورت اور مرد کے زندگی گزارنے کے لیے، وہ تمہارے لیے لباس ہے، وہ تم ان کے لیے لباس ہو، عورت تمہارے لیے زینت ہے، سکون کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے اطمینان اور سکون کا ذریعہ۔ یہ قرآن میں آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، مگر ان آیتوں میں سے کوئی بھی آیت سرکار نے خطبہ نکاح میں نہیں تلاوت فرمائی، اور آپ بھی جن آیتوں کو خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں اس کا تعلق براہ راست نکاح سے بولیے نہیں ہے۔ ترجمہ سن لیجئے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد، اے لوگو، یا ایمان والوں سے بھی نہیں کہا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے آدم اور حوا بنائے اور اس سے تخلیق کی، پوری کائنات کی، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا حق ہے، ایمان کی حالت میں ہی مننا، اے ایمان والو نرمی اختیار کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ بتائیے اس میں کہیں نکاح کی بات آئی؟ ہاں نہیں تو بول دو یار، نہیں آئی کہیں؟ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ذہن کیا کہتا ہے؟ ذہن تو یہ کہتا ہے یہ بات نکاح کی ہے، ماحول نکاح کا ہے، ٹاپک نکاح کا ہے، موضوع نکاح کا ہے، تو آیت بھی نکاح کی ہونی چاہیے۔ مگر ایسا، سبھی بولو ایسا کیوں؟ اور یہی سمجھ لو تو شادی میں جو خرافات کرتے ہو وہ بند کر دو۔
سرکار نے نکاح کے وقت نکاح کی آیت کا انتخاب نہیں فرمایا اور نہ فرمانا. جن 3 آیتوں کا انتخاب فرمایا ہے، ان 3 آیتوں کا مطلب یہی ہے اللہ سے ڈرو. اللہ سے پہلی آیت کا مطلب اللہ سے ڈرو، دوسری آیت کا مطلب اللہ سے، تیسری آیت کا مطلب اللہ سے. تینوں آیتوں میں بات یہی کہی جا رہی کہ اللہ سے ڈرو. سرکار غیب دان نبی ہیں، انہیں پتا ہے انسان کی 3 حالت ہے. ایک نکاح کی حالت، نکاح سے پہلے کی حالت، نکاح کے بعد کی حالت. کل ان کا نکاح ہوگا، یہ وہ حالت. آج نکاح سے پہلے کی حالت، کل پرسوں نکاح کل ہو جائے گا، اس کے بعد ازدواجی زندگی کی حالت. میرے آقا نے جن 3 آیات کا انتخاب فرمایا، گویا کی اپنی امت کو ان آیت کے انتخاب کے ذریعے تعلیم دے رہے ہیں کہ انسان جب خوشی کے عالم میں ہوتا ہے، انسان جب فرحت کے ماحول میں ہوتا ہے، انسان جب خوش ہوتا ہے تو اپنے رب کو بھول جاتا ہے. انسان جب خوشی کے عالم میں ہوتا ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے. تو اے نکاح کرنے والوں، یہ 3 آیت کا میرا انتخاب فرمانا تمہارے شادی سے پہلے، نکاح کے وقت، نکاح کے 3 حالتوں کے تعلق سے مجھے بتانا ہے کہ جب نکاح کرو تو نکاح سے پہلے اس خوشی کے عالم میں اپنے رب کو بھولنا مت، بلکہ رب کا خوف اپنے دل میں رکھ کر نکاح کرنا. نکاح کے وقت رب کا خوف ہو، اور نکاح کے بعد جب ازدواجی زندگی گزارو تب بھی تمہارے اندر، تمہارے دل میں رب کا خوف ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 3 حالتیں ہیں. ایک نکاح سے پہلے کی حالت، نکاح سے پہلے. اب یہاں کیا ماحول ہے نہیں معلوم، خوب گھوڑا، اونٹ، رتھ، ہاتھی، اونٹ سب، اور بینڈ پارٹی نکلتی ہے، لائٹنگ، بینڈ پارٹی. یہ نکاح سے پہلے کی حالت. یا ایھا الناس اتقوا، اللہ سے ڈرو. جو تم کر رہے ہو اللہ سے ڈرو. کیا اللہ اسے راضی ہوگا؟ اللہ سے ڈرو. اب نکاح کر رہے ہو، اب نکاح میں کوئی غیر شرعی کام تو نہیں کر رہے ہو، نکاح میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہو. نکاح جس سے کر رہے ہو جہیز تو نہیں دے رہے ہو. نکاح جس سے لے رہے ہو کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کر رہے ہو. نکاح جس سے کر رہے ہو اسے مجبور تو نہیں کر رہے ہو. نکاح جس سے کر رہے ہو اس کے گھر والے کو شرمندہ تو نہیں کر رہے ہو. نکاح کر رہے ہو اس کے گھر والوں کی حقیق عزت تو نہیں کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جس سے تم نکاح کرو، جس گھرانے سے نکاح کرو اس کی بے عزتی کرو، اسے جہیز لو، اسے مجبور کرو. اللہ کے رسول نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ نکاح کے وقت بھی تم اللہ سے ڈرتے رہنا. نکاح کے بعد ایک زندگی ہے میاں بیوی کی. ماں باپ بڑے ہی شوق سے اپنے بیٹے کا نکاح کرتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک. بہت شوق سے. آج میرا بیٹا دولہا بنا ہے، آج میرے ارمانوں اور میری آرزوؤں کی تکمیل ہو رہا ہے. چاند سا بیٹا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، بلائیں لے رہی ہے. اور اسے کیا پتا ہے کہ جس بیٹے کی وہ بلائیں لے رہی ہے شادی کے بعد وہی بیٹا بلا بن کر اس پہ قابض ہو جائے گا. کچھ مائیں چالاک ہوتی ہیں، وہ تو سوچتی ہیں کہ ٹائم پاس ہوتا رہے، کم سے کم میں
چین اور عافیت کی زندگی کچھ اور تو گزار لوں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جس دن بہو آ گئی اس دن میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ ہے حقوق۔ بیوی آئی تو ماں کے حق کو ضائع مت کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ بیوی آئی، بھائی کے حق کا جو اسلام نے حق دیا ہے اسے ادا کرنا۔ بیوی آئی، باپ کا جو حق ہے اس باپ کے حق کو ادا کرنا، تاکہ ماں باپ کو یہ احسان نہ ہو کہ بیوی کی محبت نے تو نے ماں باپ کی محبت کو قربان کر دیا۔ یاد رکھنا، بیوی ٹھیک ہے، دل کے سکون کا ذریعہ ہے، بیوی ٹھیک ہے، انسان کے اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے، لیکن ماں باپ تو وہ ہیں، ماں باپ وہ ہیں کہ جو بڑے سے بڑا پیر نہیں کر سکتا وہ تمہارے ماں باپ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ پیر کے ہاتھ کو چومتے ہو کہ نہیں؟ پیر سے بولتے ہو کہ نہیں پیر صاحب دعا کیجئے؟ اس لیے بولتے ہو پیر صاحب دعا کیجئے، ہاتھ چومتے ہو، لائق عزت ہے، لائق عظمت ہیں، نسبتوں والے ہیں، ہاتھ چومتے ہو، دعا کرنے کے لیے بولتے ہو۔ تو ایک بات کہوں، کوئی ولی بھی پیر ہو، میرا جملہ نوٹ کر لو اور فتویٰ بھی لے آنا، کوئی ولی بھی پیر ہو، ضروری نہیں کہ اس کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو۔ کوئی پیر ولی بھی ہو، ضروری نہیں اس کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو، لیکن میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں اگر سچے دل سے تیرے ماں باپ دعا کرتے تو وہ دعا رب کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ ماں باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے میری دعا امتیوں کے حق میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی دعا کرے امتی کے لیے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ نے مثال اپنی دعا سے ماں باپ کی دعا کو بیٹے کے حق میں دیا ہے۔ کسی ولی کے تعلق سے نہیں کہا گیا ہے، کسی پیر کے تعلق سے نہیں کہا گیا ہے وہ دعا کرے تو قبول ہوگی، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن اس بات کا یقین ہے، سرکار کے فرمان پر یقین ہے، سرکار نے اپنی دعا سے ماں باپ کی دعا کو ملایا اور بتایا اور مثال دی۔ جیسے میری دعا یہ امت کے حق میں ہے، ایسے ہی تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے حق میں ہے۔ میری دعا کبھی ٹل نہیں سکتی، پوری ہو کے رہے گی، ایسے ہی تیرے ماں باپ کی دعا تیرے حق میں پوری ہو کے رہے گی۔ تو بیوی آنے کے بعد بدلنا، بولیے کہ بدل جاؤ، نہیں بدلو نا۔ اچھا یہ بتائیے، میرے خیال سے سب تو بیوی والے ہوں کی زیادہ تر، آپ لوگ اپنی بیوی سے زیادہ پیار کرتے ہیں کہ اپنی ماں سے؟ ماں سے۔ اچھا ہاتھ اٹھا دیجیے، سب سے زیادہ ماں سے کون پیار کرتا ہے؟ جو شادی شدہ ہیں اٹھائیں گے سبھی ماشاءاللہ۔ یار جودھ پور میں تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اچھا ایک سوال کرتا ہوں، جس سے آپ محبت زیادہ کرتے ہوں گے وہ دل کے سب سے زیادہ قریب ہوگی کہ نہیں؟ جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرو، کوئی دوست آ جائے اور وہ آپ کا محبوب دوست ہے، اسے چائے پلاؤ گے کہ نہیں؟ ارے ہاں نہیں تو بول دو، پلاؤ۔ جس سے جتنی محبت ہوگی عزت اس کی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور جس سے جتنی کم محبت ہوگی اس سے تعلق، اس سے عزت اتنی ہی ہوگی جیسی محبت ہو۔ اب آپ انصاف سے خود ہی بتائیے، اور میرے کہنے اور نہ کہنے کو ترجیح مت دیجیے، کہ شادی ہونے کے بعد آپ کی اماں کہاں سوتی اور آپ کہاں سوتے ہو؟
ہم نے تو یہ دیکھا ہے اماں وہاں سوتی ہے جہاں بکری باندھی جاتی ہے، اماں وہاں سوتی ہے جہاں پنکھا نہیں چلتا، اور آپ وہاں سوتے ہو جہاں اے سی ہوتا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں؟ رات میں اگر بیوی کو ہلکا سا بخار آ جائے، اگر میڈیکل اسٹور کھلا نہ بھی ہو تو کھول کر کے تالا توڑ کر کے دوا لانے کی کوشش کرو گے، اور رات میں اگر اماں چلاتی رہے بیٹا میرے سر میں بہت درد ہے، سو جا اماں، صبح جب دکان کھولے گی تب لے آؤں گا، وہ بھی سر میں درد تو تیرے لگا ہی رکھا ہے، جب دیکھو تب سر میں درد، تب دیکھو تب سر میں درد، صبح ہوگی تب جا کے دوا لاؤں گا۔ بتاؤ اماں سے محبت زیادہ ہے بیوی سے؟ اماں سے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں، اماں سوتی ہے ٹوٹی چرپائی پہ، آپ سوتے ہیں ڈبل بیڈ پہ، اماں سوتی ہے بچھونا بچھائے یا نہ بچھائے، آپ سوتے ہیں 4 انچ کے گدے پہ۔ تو اگر ماں سے محبت زیادہ ہوتی تو ماں کو عزت کی جگہ وہی رکھا جاتا جہاں اسے سکون تھا، لیکن نہیں، ماں باہر بیوی اندر، ماں رات بھر کھانستی رہے کوئی پرواہ نہیں، بیوی اگر ایک بار کھانس دے تو پورا شہر ایک کر دیتے۔ یاد رکھو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ راضی نہیں ہوئے، کسی کے ماں باپ راضی نہیں ہوئے، نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے دے، لاکھ اپنے نامے اعمال میں نیکیاں جمع کر لے، ایسا شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچئے، آپ حج کرنے جاتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ پورے محلے والے بھائی جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جاتے ہیں، تو پتہ نہیں حج آپ کا قبول ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے آپ کو یہ جتنے حاجی صاحب ابھی حج کرنے گئے ہیں یا جو آ چکے، ان سب کا حج قبول ہو گیا؟ بولیے نا، ہوا کہ نہیں؟ ارے ہم کو کیا معلوم، اللہ کو معلوم۔ آپ نماز پڑھتے ہو، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ قبول ہوا ہم کو کیا معلوم؟ ہم تو ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام۔ تو جتنے حاجی صاحب گئے ہیں ان سب کا حج قبول ہوا؟ اللہ کو معلوم۔ کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم۔ لیکن ایک حدیث پاک سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھا، بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صحابی رسول نے پوچھا اگر بار بار دیکھیں تو؟ واہ واہ، یہ معاملہ ایک بار کا ہے یا بار بار کا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارے ایک بار کیا، اگر تو محبت کی نگاہوں سے اپنے ماں باپ کو بار بار دیکھے تو رب تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ ہر بار محبت کی نگاہوں کے دیکھنے کے سبب سے تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ۔ تو 3 حالتیں ہیں، ایک نکاح سے پہلے کی حالت ہے، اور ایک نکاح کے وقت کی حالت ہے، اور ایک نکاح کے بعد کی حالت ہے۔ ان تینوں حالتوں میں ان آیتوں کے انتخاب نے بتا دیا کہ ہمیں اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق۔ اور اس نکاح کے تعلق سے ایک بات اور بھی کہوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح یہ آدھا ایمان ہے، النکاح نصف من الایمان، نکاح یہ ایمان میں سے آدھا حصہ ہے۔ آدھا تو سمجھتے ہو نا، کسی چیز کے دو ٹکڑے کیے جائے تو آدھا نکاح، آدھے میں نماز، آدھے میں حج، آدھے میں روزہ، آدھے میں زکوٰۃ، آدھے میں سچ بولنا، آدھے میں جھوٹ نہ بولنا، آدھے میں غیبت نہ کرنا، چغلخوری نہ کرنا، اچھے سے رہنا، یہ آدھے میں۔ اور صرف نکاح کرنا، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا گویا کہ اس کا آدھا ایمان مکمل ہوا۔ یہ نکاح صرف ایک رسم و رواج نہیں ہے۔ اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نکاح، سنتے ہیں نکاح سنت ہے، سنت ہے، تو ذہن میں آپ کو خیال نہیں آتا اگر سنت ہے تو بہت سے ولیوں کو ہم نے دیکھا نکاح نہیں کر رہے ہیں۔ مخدوم پاک نے نکاح نہیں کیا، بابا تاج الدین نے نکاح نہیں کیا، وارث پاک نے نکاح نہیں کیا۔ تو شریعت پہ تو ہم سے زیادہ پابندیے تھے، سنت کا ہمیں اتنا لحاظ ہو یا نہ ہو، مگر اللہ والوں کو لحاظ تو زیادہ ہوتا ہے۔ اور سنت ایسی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ مجھ سے ہے ہی نہیں جس نے میری سنت پہ عمل نہیں کیا۔ مجھ سے نہیں کہ مطلب میرے راستے سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اور اللہ کے ہم نے بڑے بڑے ولیوں کو دیکھا مدار پاک ہیں، شادی نہیں کی، مخدوم پاک ہے، شادی نہیں کی۔ بہت سے ولیوں کو دیکھا مہاراشٹر میں تو وہ زیادہ ہے، وہ شادی نہیں کیے۔ تو اسلام تو کہتا ہے کہ نکاح کرو، اسلام تو کہتا ہے کہ نکاح سنت رسول ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح آدھا اسلام ہے آدھا ایمان ہے۔ مگر ہم بعض بزرگوں کو دیکھتے ہیں وہ نکاح اور شادی نہیں کرتے، تو وہ بزرگ کیسے؟ کبھی ذہن میں سوال آیا ہے کہ نہیں؟ بولیے، آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے نکاح صرف سنت ہی نہیں ہے، نکاح کرنا حرام بھی ہے۔ نکاح کرنا، بولیے نا، بول دو، نکاح کرنا حرام بھی ہے، اور نکاح کرنا سنت نہیں، نکاح کرنا واجب بھی ہے۔ نکاح ضروری بھی ہے، نکاح مکروہ بھی ہے، نکاح سنت بھی ہے، اور نکاح کرنا حرام بھی ہے۔ ایک ہی نکاح ہے، دو لوگ آپس میں نکاح کرتے ہیں، ایک کے لیے حرام، ایک کے لیے واجب، ایک کے لیے سنت، ایک کے لیے مکروہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایسے ہی ہے۔ نکاح اس کے لیے واجب ہے کہ جس سے گناہ کا صدور یقینی ہو کہ کر دے گا، اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا، اس سے گناہ ہونا ہی ہے۔ اس لیے ایسے شخص پر نکاح کرنا سنت ہی نہیں ہے بلکہ نکاح کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور حرام کیسے ہے؟ حرام یہ ہے بیوی کا حق ہی نہیں ادا کر پا رہا ہے، نہ کھانا کھلا پا رہا ہے، نہ روزی روٹی ہے، نہ اسے رہنے کے لیے مکان ہے، نہ کھلانے کے لیے پیسہ ہے، اور اس کے علاوہ جو زوجیت کا حق ہے جسمانی اعتبار سے انین ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام، اور ایک ایسے شخص کے لیے بھی نکاح حرام ہے کہ جسے یقین ہو
کہ نکاح نہ بھی کرے گناہ نہیں ہوگا، نکاح نہ بھی کرے گناہ نہیں ہوگا، نکاح نہ بھی کرے اللہ سے قربت میں وہ چیز حائل نہیں ہوگی، نکاح کرے گا تو خدا کی بندگی میں اثر پڑے گا، نکاح کرے گا خدا کی عبادت میں خلل ہوگا، نکاح کرے گا تو اس خدا اور اس بندے کے درمیان جو تعلق ہے ممکن ہے، اسے یقین ہے کہ نکاح سے اس تعلق میں کمی آئے گی، تو شریعت نے اسے چھوٹ دے کے رکھی ہے کہ اگر تجھ پر یقین ہے، تجھے یقین ہے کہ تجھ سے گناہ نہیں ہوگا اور تو اس مرتبہ کمال پر پہنچا ہے کہ بیوی حائل ہو جائے. طبیب صابر پاک نے بیوی کو دیکھا جل گئی، رکھا نہیں کیونکہ بیوی حائل تھی، خدا اور بندے کے بیچ میں، اس لیے دیکھا تو جل گئی. تو ایسے لوگوں پر سنت نہیں ہے نکاح کرنا، بلکہ شریعت نے ایسے لوگوں کے لیے، بلکہ اگر اس کو شریعت کی نگاہ نہ کہیں بلکہ طریقت کی نگاہ میں ایسا کہا جائے، حرام ہے کہ ایسے لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں اپنے نفس کو قابو پانے کے لیے اور ولایت کے مرتبے میں وہ رکاوٹ ہو، تو ایسے شخص کو آزادی ہے کہ وہ نکاح نہ کرے. کامن طریقے سے نکاح کرنا سنت ہے، اور نکاح تو وہ عبادت ہے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے نکاح کی محفل میں شامل ہونا. یعنی تمہیں وہ نفلی عبادت کا ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا ثواب نکاح کی محفل میں بیٹھنے یا نکاح کرنے سے ملتا ہے. تیسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ ایسا ہے، آپ فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہو تو فجر کی نماز کا ثواب کب تک رہے گا؟ ارے جب فجر کی نماز پڑھی اسی وقت، ظہر کے بعد ظہر کی نماز کا ثواب، عصر کے وقت عصر کی نماز کا ثواب، مغرب کے وقت مغرب کی نماز کا ثواب، عشاء کے وقت عشاء کی نماز کا ثواب ملے گا نا. آپ جیسے ہی گھر سے نکلے ایک ایک قدم پہ ثواب، مسجد میں وضو کیا تو ثواب، نماز پڑھنا شروع کی تو ثواب، نماز مکمل کر دی فرشتے اس نماز کا ثواب لکھ کے چلے گئے. اب گھر آنے کے بعد فجر کا ثواب نہیں ملے گا، ظہر کا انتظار اس کا ثواب، ظہر کے لیے مسجد میں نکلنا اس کا ثواب، وضو کرنا اس کا ثواب، ظہر پڑھی اس کا ثواب، اب اس کے بعد عصر کا ثواب، مغرب کا ثواب، عشاء کا ثواب. رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، 30 دن روزہ رکھا تو 30 دن روزہ رکھا تو 30 دن ثواب ملے گا، پورے 12 مہینے ثواب نہیں ملے گا. حج کرنے گیا تو حج کا ثواب حج کرتے وقت انڈیا آیا تو ایسا نہیں کہ تو حج کی حالت میں ہے، جب تو نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تبھی ثواب، صفا و مروہ کی صحیح کی تبھی ثواب ملا، آب زمزم کھڑے ہو کے پیا تبھی ثواب ملا، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی تبھی ثواب ملا، مینا میں قربانی دی تبھی ثواب ملا، مزدلفہ میں رات گزاری تبھی ثواب ملا، عرفات میں دن گزارا اور دعا کی تبھی ثواب ملا. انڈیا آنے کے بعد ثواب جاری نہیں رہے گا، لیکن ثواب جاری ہونے والوں میں ایک عمل نکاح ہے، ایک عمل نکاح ہے، اور نکاح وہ عمل ہے. ایسا نہیں کہ ایجاب و قبول کے وقت صرف دونوں کو ثواب ملے گا، بلکہ جب تک دونوں زوجیت کے رشتے میں بندھے ہیں اور دونوں زندہ ہیں تب تک نکاح کا ثواب دونوں کو ملتا رہے گا. تو نکاح وہ عبادت ہے، نکاح وہ نیکی ہے کہ جس کا ثواب صرف نکاح کے وقت ہی نہیں ملتا، بلکہ جس کا ثواب نکاح کے بعد جب تک دونوں میاں بیوی زندہ ہیں اور ایک دوسرے کے حق کو ادا کر رہے ہیں تب تک اس نکاح کا ثواب
دونوں کو ملتا رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلام، نکاح کی یہ اہمیت ہے۔ نکاح صرف ایسی ویسی رسم کا نام مت سمجھنا، نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ نکاح کے بعد آنے والی ہر ساعت میرا تمہیں ثواب لکھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نکاح کے حق کو ادا کرتے رہو۔ بیوی کا بھی حق ادا کرو، بہن کا بھی حق ادا کرو، ماں باپ کا بھی حق ادا کرو، بھائی کا بھی حق ادا کرو۔ جب ان تمام حقوق کو ادا کرتے رہو گے، جس کے ادا کرنے کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، تبھی صحیح معنوں میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور بس یہ دعا کرتے رہو کہ تم ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں تمہاری موت ہو، تمہاری زندگی گزرے۔ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ محمد عرفان اشرفی جس کا نکاح کل ہونے والا ہے، جہاں انہیں بیوی کے حق کو ادا کرنے کی توفیق دے، وہیں بیوی کے حق کے ساتھ ماں باپ، رشتہ دار، جو بھی متعلقین ہیں، جن کے حقوق کے تعلق سے اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مولا اس مجلس کو قبول فرمائے، مولا ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے، مولا اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔